غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے 91 سال عمر عطا فرمائی ہے، 91 ایئرز حضور غوث پاک اس دنیا میں جلوہ فرما رہے ہیں۔ پیدائش سے لے کر اس 91 سال کی عمر کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر 18 سال کی عمر تک، کہ ان 18 سالوں کے اندر غوث پاک اپنے آبائی وطن جیلان میں رہے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وہاں حاصل کی۔ 18 سال سے لے کر 51 سال کی عمر تک 33 سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں رہے، اور 33 سال تک غوث پاک نے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کیا۔ اب جس بندے نے 33 سال اللہ کا دین سیکھا ہے، اور سیکھنے والا کون؟ جو تمام ولیوں کا سردار ہے، اس کے علم کا عالم کیا ہو؟ اور فرماتے ہیں 51 سال سے لے کر 91 سال تک، تیسرا عمر کا حصہ، یہ 40 سال غوث پاک نے 40 سال اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہے، لوگوں کو برائی سے منع کیا ہے، کئیوں کو مسلمان کیا ہے، واعظ و نصیحت کی ہے، درس و بیان کیا ہے۔ 40 سال تک غوث پاک نے لوگوں کو رب کے دین کی تبلیغ فرمائی۔ یہ 3 ادوار ہیں حضور غوث پاک کی زندگی کے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جب میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا، تو حضور علیہ السلام آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ آ کر فرماتے ہیں ابو صالح تجھے بیٹے کی مبارکباد ہو۔ اے ابو صالح تیرا جو بیٹا ہے نا تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بھی ہے، میرا بھی پیارا ہے اور رب کا بھی پیارا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ابو صالح تیرے بیٹے کا اللہ کے ولیوں میں وہ مقام ہے جو میرا تمام نبیوں اور رسولوں میں مقام ہے۔ یہ شان اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایک دن نماز ظہر سے پہلے جاگتی آنکھوں سے میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر مجھے فرمانے لگے اے میرے بیٹے تو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ حضور غوث پاک فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک عجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، یہاں کے لوگ عرب والے ہیں، ان کی عربی زبان میں مہارت بڑھی ہے، میں عربی میں اس طرح کلام نہیں کر سکتا۔ حضور غوث پاک فرماتے جب میں نے یہ بات عرض کی حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک فرماتے میں نے اپنا منہ کھولا، حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اے میرے بیٹے اب واعظ و نصیحت کرو۔ فرماتے نماز ظہر کی ادائیگی کی، نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نماز سے پہلے تشریف لائے، نماز کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آ کر فرمانے لگے اے بیٹا واعظ و نصیحت کیا کرو، اپنے منہ کو کھولو۔ غوث پاک فرماتے ہیں 6 مرتبہ مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر اپنے دنیا میں جب تک رہا 40 سال کے عرصے تک غوث پاک واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ کے مجمع میں بیٹھنے والے بتاتے ہیں کہ جب غوث پاک نے واعظ و نصیحت شروع کیا تو ابتداً 2 یا 3 بندے بیٹھتے تھے، لیکن جب لوگوں کو پتا چلا لوگ خچروں پہ گھوڑوں پہ سفر کر کے آتے تھے اور جو اجتماع ہوا کرتا تھا جس میں غوث پاک کا بیان ہوتا تھا وہ 70,000 افراد پر مشتمل ہوا تھا۔ وہاں کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا،
وہاں کو سپیکر نہیں تھا، حضور غوث پاک کی آواز رب نے اتنی عطا فرمائی، برکت تھی لعاب مصطفیٰ کی، لعاب مولا علی کی، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات فرماتے 70,000 کے مجمع کو آواز جاتی، اور جتنی آواز پہلے نمبر پر بیٹھنے والے بندے کو جاتی آخر تک بھی اتنی ہی آواز پہنچ جایا کرتی۔ یہ شان اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی ہے، کتنا مقام دیا ہے ہم پر۔ تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے نا، اللہ پاک نے ہمیں غوث پاک کا دامن عطا فرمایا، اپنے اولیاء کا دامن عطا فرمایا۔ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم یہی دیا کہ جو میری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں ان کے رستے پر چلو۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجوع اللہ کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مثال کہ آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ والے، ہم ان کے ساتھ لگیں گے تو رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر ہم نے ان کو ہی ماننا چھوڑ دیا کہ جن پر رب کا اتنا کرم ہے، رب کے محبوب کا اتنا کرم ہے، مولا علی کا اتنا کرم ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میرے آقا نے خود بیان فرمایا ہے۔ ابو صالح تیرے بیٹے غوث اعظم عبد القادر کا جو مقام ہے، جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں ان سب میں غوث پاک کا مقام ایسا ہے، آقا فرماتے ہیں جیسا میرا تمام نبیوں اور رسولوں میں مقام تھا۔ اتنا مقام اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔